رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی جس کا نام حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سرکار محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وافدۃ النساء الیکا۔ عرض کرتی یا رسول اللہ میں خود نہیں آئی بلکہ مجھے آج خواتین نے اپنا ترجمان بنا کے بھیجا ہے۔ سب صحابیات نے مجھے اپنا ایک نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، میں ایک نمائندہ بن کے آئی ہوں، آپ کے پاس حاضر ہوں۔ تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا معاملہ ہے صحابیات کا؟ صحابیات کیا چاہتی ہیں؟ میرا کلمہ پڑھنے والی خواتین کو کس چیز کی تڑپ ہے؟ وہ کیا چاہتی ہیں؟ قربان جائیں ان کی نیکی کے جذبے پہ اور طہارت کی تڑپ پر۔ صحابیات کو اگر تقاضا تھا تو کس چیز کا تھا؟ اس پہ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگی کہ ساری خواتین یہ کہہ رہی ہیں ان الرجال فضلوا علینا بالجمع والجماعت۔ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جو خواتین ہیں وہ یہی عرض کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب کا یہ پیغام سنائیں ان الرجال فضلوا علینا بالجمع والجماعت، کہ یہ مرد نیکیوں میں ہم سے کہیں آگے نکل گئے ہیں، ان کو نیکی کے موقع زیادہ میسر آتی ہیں، یہ زیادہ نیکیاں کرتی ہیں، ہمیں نیکی تھوڑی ملتی ہے اور انہیں زیادہ ملتی ہے اور ہمارے حصے میں کم ہے۔ جماعت انہیں ملتی ہے، جماعت کا ثواب انہیں ملتا ہے، نماز جمعہ وہ بھی یہی پڑھتی ہیں، انہیں ثواب ملتا ہے۔ وعیادۃ المریض وشہود الجناز۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نیکیاں زیادہ مل رہی ہیں، جماعت کے ساتھ بھی وہی ملتی ہیں، جمعہ بھی وہی پڑھتی ہیں اور مریضوں کی عیادت بھی وہی کرتی ہیں اور جنازوں پر بھی مرد ہی حاضر ہوتی ہیں۔ والحج والعمرۃ، اور یہ عمرہ اور حج کے لیے بھی جاتی ہیں۔ والجہاد، اور یہ تلواریں اٹھا کے میدان جہاد میں بھی جاتی ہیں۔ ان کے لیے موقع زیادہ ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ تھا کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ہمیں اجازت تو ہے مگر پابندیاں ہیں۔ حجاب ہوگا تو جا سکیں گی، اگر حجاب نہیں ہوگا تو وہ گنہگار ہوگی اور پھر ہمارے لیے طہارت ہوگی تو جائیں گی، اگر مخصوص دن ہوں گے تو نہیں جائیں گی۔ جبکہ مردوں کے لیے تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ چہرے کی حجاب کے بغیر جا سکتی ہیں، پھر ان کے لیے کوئی دن ایسے نہیں جن میں ان کو منع کیا گیا ہو، جبکہ ہمارے لیے ایسے دن موجود ہیں۔ ہم جہاد میں وہ کردار ادا نہیں کر سکتی، ہم جہاد میں بھی نہیں جا سکتی، مرد وہ کردار ادا کرتی ہیں، وہ جہاد میں بھی جاتی ہیں، پھر ان کے لیے عمرہ پر جانے کے موقع زیادہ ہیں، حج پر جانے کے موقع زیادہ ہیں۔ ہم ہو سکتا ہے عمرہ حج کے لیے وہاں پہنچیں لیکن مخصوص ایام کی وجہ سے ہم محروم رہ جائیں گی۔ ایسے اس وقت کی خواتین میں جذبات تھے، جذبات دیکھیں اس وقت کی جو خواتین تھی، صحابیات تھی، ان کے جذبات کیسے ہیں۔ حضرت اسماء بنت یزید کو بھیج دیا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو اور آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا یہ پیغام پہنچائیں اور بات کریں، اور آپ سرکار پاک سے بات بھی کرتی ہیں، ہماری یہ ترجمان بن کر آپ جائیں۔ تو حضرت اسماء آپ کی ترجمان بن کر آئی، کیا کہتی ہیں؟ فضلوا علینا، ہمارا کوئی بندوبست کرو۔ کس چیز کا بندوبست کرو؟ نیکیوں کا، کہ ہم بھی نیکیوں میں شریک ہو سکیں، ہم بھی جہاد پہ جا سکیں، ہمیں بھی مردوں جیسی فضیلت ملے، ثواب ملے، ہمیں بھی وہی ثواب جو انہیں ثواب ملتا ہے ہمیں بھی ایسا ہی ثواب ملے۔ تو پیارے محترم بھائیو، آج سوچنے کی بات ہے، آج سوچ کتنی بدل گئی ہے۔
آج کچھ خواتین ہیں جو مغرب زدہ ہیں اور نعرے لگاتی ہیں کہ ہم مردوں کی شانہ بشانہ چلیں گی، ہم مردوں کی شانہ بشانہ، ہمیں بھی حقوق چاہیے، لیکن ہمیں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ سہولتیں چاہیے۔ حالانکہ اسلام نے جو حقوق عورت کو دیے اتنے تو حقوق کسی اور کو دیے ہی نہیں۔ اس وقت خواتین کا شانہ بشانہ تڑپ کس لحاظ سے تھی؟ کس لیے وہ تڑپ رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی جتنی نیکیاں یہ کرتی ہیں اتنی نیکیاں ہماری بھی ہونی چاہیے، جتنی نیکیاں یہ مرد کرتی ہیں اتنی نیکیاں ہماری بھی ہونی چاہیے، ہم بھی یہ نیکیاں کریں۔ جتنے سجدے یہ کرتی ہیں اتنے سجدے ہمارے بھی ہونے چاہیے، جتنے عمرے یہ کرتی ہیں اتنے عمرے ہمارے بھی ہونے چاہیے۔ بدر و حنین کے معرکے میں جنگ پر یہ جاتی ہیں، ہمیں بھی جانا چاہیے، لہٰذا ہمیں بھی یہ نیکیوں کی تڑپ ہے، یہ نیکیاں ہم بھی کر سکیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تو بڑا خسارہ ہو جاتا ہے، ہم تو خسارے میں ہیں، ان کو ہم پر فضیلت دی گئی ہے، ان کے لیے نیکی کے موقع بہت زیادہ ہیں اور ہمارے لیے موقع بہت کم ہیں۔ تو اس لیے اب ایک تو عمومی طور پر خواتین کے لیے اس میں سبق ہے، دوسرا ہمارے ماحول کے لحاظ سے کہ گھر کی اسلامی ماحول میں جو عورت کا کردار ہے اس میں عورت کو فائدہ کتنا ہے اور اس کی وجہ سے عورت کو کتنی بلندی ملتی ہے۔ جس وقت سوال مکمل ہو گیا، صحابیہ نے دل کھول کے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ فلاں فلاں چیز سے ہم پیچھے ہیں، ہمیں یہ بھی نیکیاں ملنی چاہیے، اور مردوں کو ہم پر فلاں فلاں معاملے میں ترجیح دی گئی ہے۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن لیا تو آپ سرکار نے فرمایا، توجہ کیجیے گا، ان سارے فی ایتھل مرعت، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم نے بات مکمل کر لی ہے، اب جواب سن کے گھر چلی جاؤ۔ وعلمی من وراءک، اور پیچھے جو تمہارے انتظار میں بیٹھی ہیں ان کو جا کے بتا دو، جنہوں نے تمہیں لیڈر بنا کر بھیجا ہے وہ ساری منتظر بیٹھی ہوں گی، جاؤ اور جا کے میرا جواب ان کو سنا دو۔ میں تمہیں ایک نسخہ بتا رہا ہوں، تمہیں میدان جنگ میں جائے بغیر مجاہد جیسا ثواب ملے گا، تمہیں گھر میں بیٹھے ہوئے عمرے کا ثواب ملے گا اور حج کا بھی ثواب ملے گا، تمہیں جمعہ اور جماعت کا بھی ثواب ملے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بالکل چھوٹا سا مخصوص نصاب دے رہا ہوں، اس سے دنیا میں دنیا بھی سنورتی جائے گی اور عقبا بھی سنور جائے گی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا سا نسخہ ہے، اس پہ عمل کر لینا یہ سب ثواب مل جائیں گے، حج کا بھی ثواب مل جائے گا، جہاد کا بھی ثواب مل جائے گا، عمرے کا بھی ثواب مل جائے گا اور نماز جمعہ کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ سرکار نے فرمایا ان حسن تبعلی اہدا کن لزوجہا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے وہ خاتون جو خاوند کے ساتھ اچھا سلوک رکھتی ہے، خاوند سے مفت میں جھگڑے نہیں کرتی، خاوند کے ساتھ ضد نہیں کرتی، ہٹ درمی نہیں کرتی اور حالات کو سمجھ کے خاوند کے ساتھ چلتی ہے، وَطَالَبَهَا مَرْضَاعَتَهُ، اور خاوند کی رضا کو ڈھونڈتی ہے کہ خاوند کیسے راضی ہوتا ہے۔ یہ تو طے شدہ بات ہے، خاوند کی جس رضا کو شریعت نے تحفظ دیا ہے وہ رضا وہی ہوگی جو اسلام کے خلاف نہیں ہوگی۔ اب میرے محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ جاؤ اے اسماء بنت یزید، جا کے صحابیات کو بتا دو کہ تم نے جو گھر میں بیٹھی ہو اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے اور اپنے خاوند کی رضا کو تلاش کرتی ہے کہ میرا خاوند کیسے راضی ہوگا، میں نے اپنے خاوند کو کیسے راضی کرنا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِتْبَاءُ مَوَافَقَتِهِ، فرمایا کہ اس کی مخالفت نہیں کرتی،
اس کی رضا پہ راضی رہتی ہے، اس سے جھگڑا نہیں کرتی، جو بھی ملتا ہے شکر کرتی ہے اور شکر ادا کرتی رہتی ہے، اور خاوند کے ساتھ احسان نہیں جتاتی، احسان نہیں سمجھتی، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں یعدل ذالک کلہ، جو خواتین گھر میں رہ کر اپنے خاوند کی خدمت کر رہی ہے، ہم نے اس کو اس عمل پر پہلی ساری نیکیوں جتنا اجر عطا فرما دیا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوب اور پیارا جواب بیان فرمایا ہے کہ اے اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خواتین سے جائیں اور ان سے جا کے کہہ دیں کہ آپ کا جو جذبہ ہے ان کے جذبے پہ بھی قربان جائے نا۔ جذبہ ہے تو کیسا ہے؟ نیکیوں کا جذبہ ہے۔ آج کی اس پرفتن دور کی خواتین ہیں، ان کا جذبہ بھی دیکھ لیں، ان صحابیات کا جذبہ بھی دیکھیں، اللہ ان کو بھی ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا جذبہ کیسا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو جہاد پہ بھی جاتی ہیں، جمعہ بھی پڑھتی ہیں، جماعت بھی پڑھتی ہیں، جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھتی ہیں، تو ہم نیکیوں سے پیچھے ہیں ان سے، ہمیں بھی یہ ثواب ملنا چاہیے، انہوں تو زیادہ ثواب مل رہا ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاتون اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے اور اپنے گھر میں اسلامی ماحول بناتی ہے، تو پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ان تمام چیزوں کا اجر اور ثواب ملے گا، جو ثواب تم تلاش کر رہی ہو یہ تمام کا تمام ثواب ہی ملے گا۔ تو بس آخری بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آج کے ہمارے گھروں میں بھی ایسا ماحول ہو، کیونکہ ہمارا موضوع سبق بھی یہی ہے، گھر کا اسلامی ماحول۔ کاش کہ ہماری مائیں بہنیں، ہماری بچیاں یہ بھی صبح اٹھیں، نماز پڑھیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب صبح کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو جو سونے والا ہے اس نے نماز نہیں پڑھی، وہ سو رہا ہے، تو اس کی شیطان نے ان کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے، شیطان ان کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے، تو جو گھر اسلامی ماحول بننا تھا وہ سارا دن شیطان اس گھر میں رشا کرتا ہے، شیطان اس گھر میں رہتا ہے، اور جو صبح اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے اس گھر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا اسلامی کلچر ہے کہ ہم خود بھی اٹھیں، اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں اور گھر میں یہ اسلامی ماحول بنائیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو خاتون مستورہ صبح اٹھتی ہے، نماز ادا کرتی ہے، بچوں کو اٹھاتی ہے، نماز پڑھاتی ہے اور قرآن کی تلاوت کرتی ہے، فرمایا کہ اس گھر پر اللہ کا خاص فضل اور رحمت برستی ہے، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب بندہ سو رہا ہے تو شیطان تو یہی کہتا ہے رات بڑی لمبی ہے، ابھی نہیں سونا، بہت لمبی رات ہے، ابھی کچھ دیر جاگ لو، بہت ٹائم پڑا ہے، شیطان یہ ورغلاتا ہے۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب وہ سوتا نہیں تو شیطان ایک گیرا لگا دیتا ہے، پھر دوسری گیرا، پھر تیسری، پھر چوتھی، حتیٰ کو وہ گیرا لگاتا رہتا ہے۔ جب وہ بندہ صبح اٹھتا نہیں تو وہ گیرے ہی لگی رہتی ہیں اور شیطان سارا دن اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب بندہ اٹھتا ہے اٹھنے کے ساتھ ہی اللہ اکبر پڑھتا ہے تو ایک گیرا جو ہے وہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی ہے، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تیسری کھل جاتی ہے، نماز ادا کرتا ہے چوتھی کھل جاتی ہے، ساری گیریں کھل جاتی ہیں اور شیطان بھاگ جاتا ہے اور اس گھر اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ گھر میں گانے سنتا ہے اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ تو پیارے اور محترم بھائیو، ہمارا جو گھر میں اسلامی ماحول ہونا چاہیے وہ کیسے ہوگا جب ہم عمل کریں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سنا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔